بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الأربعة فأحدها أن يكون الكسر على طائفتين أو أكثر، ولكن بين أعداد رؤوسهم مماثلة، فالحكم فيها أن يضرب أحد الأعداد في أصل المسألة، مثل 6 بنات و3 جدات و3 أعمام. عبارت کا ترجمہ دیکھیے، اور بہرحال تصحیح کے 4 قواعد، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ کسر واقع ہو 2 طائفہ پر او اکثرہ، یا 2 سے زائد طائفہ پر، ولیکن بین اعداد رؤوسہ مماثلۃ، لیکن ان کے عدد رؤوس کے درمیان تماثل کی نسبت ہو، فالحکم فیہا ان یضرب احد الاحداد فی اصل المسئلۃ، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ان تمام اعداد میں سے جن کے درمیان تماثل کی نسبت ہے، کسی بھی ایک عدد کو لے کر کے ضرب دے دو فی اصل المسئلتی، اصل مسئلے میں. مثال کے طور پر 6 بیٹیاں، 3 دادیاں اور 3 چچا. عبارت کا ترجمہ ہوا، مطلب سمجھیے. مطلب سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ تصحیح کے کل 7 اصول ہیں، جن میں سے 3 اصول بین الرؤوس والسہام جاری ہوتے ہیں، یعنی عدد رؤوس اور عدد سہام کے درمیان 3 قواعد جاری ہوتے ہیں، جن کا بیان اور جن کا تفصیلی حکم بالتفصیل پچھلے 3 اسباق میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. اچھا، 7 تصحیح کے قواعد میں سے 3 تو گزر چکے، باقی 4 قواعد. تو یہ 4 قواعد وہ ہیں جو عدد رؤوس اور عدد سہام کے درمیان جاری نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایک طائفہ کا عدد دوسرے طائفہ کے عدد میں ضرب دیا جاتا ہے، پھر حاصل پہلے نسبت دیکھی جاتی ہے، پھر جو نسبت ہوتی ہے اس اعتبار سے ضرب دیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر طائفہ کے عدد کو دیکھیں، اور ہر طائفہ کے عدد کو اور اس کے عدد سہام اور عدد رؤوس، ان دونوں کو دیکھ کر کے ماقبل کے 3 قواعد کے مطابق ان کا وفق نکال لیجئے یا دخل نکال لیجئے. اگر تباین کی نسبت ہے تو کل عدد رؤوس کو محفوظ کر لیجئے. اس کو ایک بار پھر سے سن لیجئے کہ 4 قواعد تصحیح کے جاری کرنے سے پہلے ایک عمل ہوتا ہے. وہ عمل یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے 3 قواعد میں عدد رؤوس اور عدد سہام میں نسبت دیکھ کر کے اگر توافق کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو نکالتے ہیں، تداخل کی نسبت ہو دخل کو نکالتے ہیں، تباین کی نسبت ہو تو کل عدد رؤوس کو ہم مضروب بناتے ہیں. تو آج کے یہ جو 4 قواعد ہیں تصحیح کے بعد والے، ان 4 قواعد کو جاری کرنے سے پہلے والے جو 3 قواعد جو کہ بیان کر دیے گئے ہیں، ان 3 قواعد کی روشنی میں ہر طائفہ میں سے اعداد محفوظ کر لیے جائیں گے. ہر طائفہ میں سے پچھلے گزرے ہوئے 3 اصولوں کی روشنی میں ہر طائفہ میں سے اعداد محفوظ کر لیں گے. پھر ان اعداد محفوظہ میں نسبت دیکھی جائے گی، اور پھر نسبت دیکھنے کے بعد اگر توافق کی نسبت ہو تو کیا عمل کریں گے، آگے بیان آ رہا. تباین کی نسبت ہو تو کیا عمل کریں گے، آگے بیان آ رہا. تماثل کی نسبت ہو تو کیا عمل کریں گے، آج کے سبق میں یہی بیان ہوگا. اب دیکھیے مثال، دیکھیے کتاب میں مثال کیا دیا ہے. کتاب میں مثال ہے مثل 6 بنات، جیسے کہ 6 بیٹیاں، و3 جدات، 3 دادیاں، و3 اعمام اور 3 چچا. کتاب کی مثال کو میں نے بورڈ پر لکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. 6 بیٹیاں ہیں، 6 بنات، 6 بیٹیاں ہیں، 3 دادیاں ہیں اور 3 چچا ہیں. اب میں 6 بیٹی ہے تو ان کا حصہ سہام دے دیتا ہوں. 6 بیٹی ہے ان کو ثلثان ملے گا، 3 دادی ہے ان کو سدس ملے گا، 3 چچا ہے اسے اسبا بنائیں گے. ثلثان سدس، یہ نوع ثانی کا ثلثان اور سدس جمع ہے. ان میں سے سدس کا اعتبار کرتے ہوئے مسئلے کی تخریج کریں گے. چنانچہ مسئلے کی تخریج 6 سے ہوئی ہے. اب مسئلے کی تخریج 6 سے ہونے کے بعد ہم نے 6 کا ثلثان نکال کر کے دے دیا. 6 کا ثلثان کتنا آئے گا، 6 کا ثلثان آئے گا 4. 6 کا سدس کتنا آئے گا، 6 کا سدس آئے گا 1. 4 اور 1 5 ہوا، 5 6 میں 1 بچ گیا، تو وہ 1 بحیثیت اسبا ہونے کے ہم چچا کو دے دیں گے. اچھا، یہاں تک تو عمل ہو گیا. اب دیکھیے، آپ اس مثال میں غور کیجئے کہ ہر طائفہ میں کسر واقع ہو رہا. کیسے؟ 6 بیٹی، ان کا سہام 4، کسر واقع ہوا. 3 دادی، سہام 1.
کسر واقع ہوا کہ 1 روپے ہے، لینے والے 3 ہیں، دینے میں پریشانی ہو رہی، کسر واقع ہو رہا ہے. 3 چچا اور سہام ان کا ہے 1، کسر واقع ہوا. تو تمام طائفہ میں کسر واقع ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے کے جو 3 قواعد اور جو 3 اصول بیان کیے گئے تھے، یہ 3 اصول وہ تھے کہ جس مسئلے میں صرف کسی ایک طائفہ میں کسر واقع ہو. جب کسی ایک طائفہ میں کسر واقع ہو تو اس پر وہ 3 قواعد جاری ہوں گے، لیکن یہاں تو تمام طائفہ میں کسر واقع ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مثال میں جتنے بھی فریق ہیں اور جتنے بھی طائفہ ہیں، تمام طائفہ پر کسر واقع ہو رہا ہے. آپ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے کہ کسر کیسے واقع ہو رہا ہے. 6 بیٹی، ان کا سہام 4، کسر واقع ہوا. 3 دادی، سہام 1، کسر واقع ہوا. 3 چچا، سہام 1، یہاں پر بھی کسر واقع ہوا. تو اب کیا کریں گے؟ تو تصحیح کے بقیہ 4 اصول میں سے کوئی نہ کوئی ایک اصول اس میں جاری ہوگا. تو اب ہم سب سے پہلے تماثل کے اصول کو جاری کریں گے، چونکہ ہم نے تماثل کے قاعدے کو عبارت کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا اور مثال بھی میں نے تماثل کی لکھی ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ 3 اصول کی روشنی میں سب سے پہلے تمام طائفہ میں اعداد محفوظ کریں گے. اعداد محفوظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے عدد رؤوس اور عدد سہام میں نسبت دیکھیں گے. تو عدد رؤوس 3 اور عدد سہام 1 میں تباین کی نسبت ہے. تو اس تباین کی نسبت کو میں نے یہاں پر محفوظ کر لیا. پہلے میں عنوان قائم کر دیتا ہوں، اعداد محفوظہ. اعداد محفوظہ. چلیے میں ادھر سے بھی کریں گے بات وہی آئے گی، ادھر سے بھی کریں گے بات وہی آئے گی. تو میں الٹے طرف سے کرتا ہوں. دیکھیں 3 عدد رؤوس اور عدد سہام 1، 3 اور 1 میں تباین کی نسبت ہے، چنانچہ میں نے 3 کو محفوظ کر لیا. 3 کو محفوظ کرنے کے بعد پھر یہ عدد رؤوس 3 اور یہاں پر عدد سہام 3، اس 3 کو بھی میں نے محفوظ کر لیا. اب یہ عدد رؤوس 6 اور عدد سہام 4. اب ان دونوں مختلف اعداد میں نسبت دیکھنی ہے کہ ان دونوں مختلف اعداد میں کون سی نسبت ہے. آپ بتائیے کیا 6 اور 4 میں تماثل کی نسبت ہے؟ جی تماثل کی نسبت نہیں ہے. اچھا، کیا چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹ سکتا ہے؟ 4 ایکم 4، 4 دونی 8. جی چھوٹا عدد بڑے عدد کو نہیں کاٹ سکتا ہے، تو تداخل کی نسبت نہیں ہے. تو کیا بیک وقت کوئی تیسرا عدد ہے جو دونوں کو کاٹ سکے؟ جی ہاں ہے، 2. 2 ایک ایسا عدد ہے جو 6 کو بھی کاٹے گا اور 4 کو بھی کاٹے گا. 6 کو 3 مرتبہ میں کاٹے گا اور 4 کو 2 مرتبہ میں کاٹے گا. تو پتہ یہ چلا کہ 6 اور 4 میں توافق بن نصف کی نسبت ہے. جب توافق بن نصف کی نسبت ہے تو اس کا وفق نکالیے. جس طرح سے اصول ثلاثہ میں آپ نے وفق نکال کر کے مضروب بنایا تھا، اسی طرح سے وفق نکال کر کے مضروب نہیں بنانا بلکہ اعداد محفوظ کرنا ہے. تو چنانچہ ان 2 مختلف اعداد میں توافق بن نصف کی نسبت ہے. تو اب اس کا وفق نکالیے. تو وفق نکالے گا ہم 2 ایکم 2، 2 دونی 4، 2 تیا 6، 2 تیا 6، اس کا وفق 3 آتا ہے. تو میں 3 یہاں پر نہیں لکھوں گا، چلیے یہاں لکھ دیتا ہوں. یہ 3 اس کا وفق آیا. اسی 3 وفق کو اعداد محفوظہ میں نے یہاں اتار لیا. اب یہ میرے اعداد محفوظہ ہوئے. اب کیا کرنا ہے؟ اب وہ 4 اصول، 4 قواعد جو ابھی بیان کیے جائیں گے، ان میں سے سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اعداد محفوظہ میں تماثل کی نسبت ہو تو کسی بھی عدد کو مضروب بنا دیں گے. اگر اعداد محفوظہ میں، اور یہ جو اعداد محفوظہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ہی آسمان سے نہیں ٹپک گئے. ان اعداد محفوظہ کو مجھے محفوظ کرنے کے لیے، مجھے یہاں پر اتارنے کے لیے یہاں محنت کرنی پڑی اور کچھ عمل کرنا پڑا. اور عمل مجھے یہ کرنا پڑا کہ اصول ثلاثہ جو کہ ماقبل کے اسباق میں بیان کیے گئے تھے، ان اصول ثلاثہ کی روشنی میں اعداد محفوظہ یہاں پر محفوظ کیے گئے، اس لیے ان اعداد کا نام محفوظہ رکھا گیا. اب ان اعداد محفوظہ میں نسبت دیکھنی ہے. اب ان اعداد میں نسبت نہیں دیکھیں گے کہ جن طائفہ پر کسر واقع ہو رہا ہے، اب ان میں نسبت نہیں دیکھیں گے. ان میں نسبت دیکھ کر کے اصول ثلاثہ کی روشنی میں اعداد محفوظ کر لیں گے. اب اعداد محفوظہ میں نسبت دیکھیں گے. اب اگر اعداد محفوظہ میں تماثل کی نسبت ہو تو کسی بھی عدد کو مضروب بنا دیں گے. اور جب کسی بھی عدد کو مضروب بنائیں گے تو مضروب کا 2 کام، جو میرا اپنا اصول ہے، جہاں مضروب نکالنے میں آپ کامیاب ہو گئے،
دو کام کرنا. نمبر ایک مضروب کو اصل مسئلے میں ضرب دینا ہے, مسئلہ اول کا ہو تو عائلہ ہو تو اول میں ضرب دینا ہے. مضروب کا دوسرا کام ہے کہ تمام وارثین کے سیاہ میں ضرب دینا ہے. تو چلیے اعداد محفوظہ میں دیکھیے تو کون سی نسبت ہے؟ جی ہاں, اعداد محفوظہ میں تماثل کی نسبت ہے. اب جب اعداد محفوظہ میں تماثل کی نسبت ہو تو کسی بھی ایک عدد کو اٹھائیے اور مضروب بنائیے. چلیے میں پہلے عدد کو اٹھا کر کے مضروب بناتا ہوں. یہ مضروب ہے, مضروب بنا دیا. مضروب کا دو کام, اصل مسئلے میں ضرب دیے. چلیے یہاں میں ضرب دیتا ہوں. 3 یکم 3, 3 دونی 6, 3 تیا 9, 3 چوک 12, 3 پنجے 15, 3 چھکے 18, 3 چھکے 18. مضروب کو میں نے اصل مسئلہ میں ضرب دیا. مضروب کا دوسرا کام تمام وارثین کے سیاہ میں ضرب دیجئے. 3 یکم 3, 3 دونی 6, 3 تیا 9, 3 چوکے 12, 3 چوکے 12, 3 چوکے 12, 3 یکم 3, 3 یکم 3. اب ایک بار مسئلے کو ملا لیتے ہیں. ادھر 12 اور 3 15 اور 3 18. مسئلے کی تصحیح 18 سے ہوئی تھی اور تمام وارثین کو تصحیح کے بعد ان کا سہام 18 برابر ہو گیا. تو ہمارا مسئلہ بالکل ٹھیک ٹھاک بنا ہے. اب ایک بار ملا لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کسر ختم ہوا کہ نہیں ہوا. اب دیکھیں 3 چچا تصحیح کے بعد ان کا سہام بھی 3, کسر ختم ہو گیا. 3 روپے 3 آدمی, کوئی کسر نہیں. 3 دادی تصحیح کے بعد ان کا سہام 3, یہاں پر بھی کسر ختم ہو گیا. 6 بیٹیاں اور ان کا سہام ہے 12. تو جب 12 روپے ہو اور لینے والے 6 ہو تو 2 کر کے سب کو مل جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ تصحیح کے بعد تمام طائفہ میں جو کسر واقع ہو رہا تھا ان اعداد کی وجہ سے تصحیح کے بعد وہ کسر ختم ہو گیا. سب سے پہلے عدد رؤوس 3 تھا, عدد سہام 1 تھا, کسر واقع ہوا. تصحیح کے بعد عدد سہام 3 بن گیا, کسر ختم ہو گیا. تصحیح کے بعد یہ عدد سہام 1 تھا تو وہ تصحیح کے بعد 3 بن گیا, یہاں بھی کسر ختم ہو گیا. تصحیح کے بعد تصحیح سے پہلے عدد رؤوس 6 اور عدد سہام 4, کسر واقع ہوا. تصحیح کے بعد عدد سہام 12 ہو گیا. اب لینے والے 6 ہیں اور ان کا سہام 12 ہے تو 12 سہام 6 آدمیوں میں بلا کسر کے بسہولت آسانی سے تقسیم ہو جائیں گے, تو لہٰذا کسر ختم ہو گیا. تو بہرکیف آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر اصول اربع, سب سے پہلے تصحیح کے اصول ثلاثہ بیان ہوئے, اب اس کے بعد آج کے سبق سے اصول اربع بیان ہوں گے. اصول اربع یہ اعداد محفوظہ میں یہ اصول جاری ہوں گے. اصول ثلاثہ عدد رؤوس اور عدد سہام میں جاری ہوں گے. اب اعداد محفوظہ میں اصول اربع چلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اصول ثلاثہ کی روشنی میں آپ عدد رؤوس اور عدد سہام میں نسبت دیکھ کر کے اعداد محفوظ کیجئے, جیسے کہ میں نے یہاں پر اعداد محفوظ کیا. اب پھر اعداد محفوظہ میں اصول اربع میں سے کوئی ایک اصول جاری ہوگا اور کوئی ایک اصول جاری کر کے اس مسئلے کی تصحیح کر دیجئے, جیسے کہ ابھی میں نے یہاں پر آپ کے سامنے بلیک بورڈ میں تصحیح کر کے بتایا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. دعا کیجئے میرے لیے اللہ پاک اس محنت کو ذریعہ نجات بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.